السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ تشریف فرما قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسانوں کی شکل میں اس دنیا میں بھیج کر اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف و عظمت کا حامل ہونے کا موقع میسر فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس شرف کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی بندگی اور عبدیت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کو باری تعالی کی مخلوقات میں اشرفیت کا جو مقام حاصل ہوا ہے وہ جسمانی طاقت و قوت کی بنا پر نہیں، اس لیے کہ انسانوں سے زیادہ طاقتور مخلوقات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر جسمانی قوت و طاقت ہی معیار ہوتا اللہ کی مخلوق کی شرافت کا تو انسانوں سے زیادہ طاقت تو اونٹ کے پاس ہے، وہ اس مقام پر فائز ہو سکتا تھا. ظاہری جسم و جثہ بھی انسان کی فضیلت و شرافت کا معیار نہیں.
اس لیے کہ انسانوں سے بڑا جسم و جثہ رکھنے والے بہت سے حیوانات، جانور دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو اشرفیت و افضلیت کا یہ مقام عطا نہیں کیا گیا۔ حسن و جمال کو بھی افضلیت و شرافت کا معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ باری تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات اس کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ رب العزت والجلال نے ممتاز بنایا ہے۔ کتنے پرندے ایسے ہیں کہ جن کے جمال و حسن کو دیکھ کر انسان عش عش کرنے لگتا ہے۔ ایک ایک پرندے کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، 10 طرح کے رنگوں کے شیڈ اللہ رب العزت والجلال اس کے بالوں کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ نہایت خوشنما رنگت رکھنے والی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جو انسانی نگاہوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ پتہ چلا کہ حسن و جمال بھی افضلیت و شرافت کا معیار نہیں۔ اللہ نے انسان کو اگر اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف و عظمت عطا فرمائی ہے تو اس کی بنیاد نور علم سے منور و آراستہ ہونا ہے۔ علم صحیح کا جو نور ہے وہ انسانوں کے علاوہ باری تعالیٰ کی کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آ سکا۔ اللہ نے اسی علم کے حامل ہونے کی بدولت انسانوں کو اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف و عظمت عطا فرمائی۔ اس سے یہ پیغام بھی دیا گیا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سبق سکھایا گیا کہ آپ اپنی شرافت و فضیلت کو، مقام و مرتبے کو اور حیثیت کو سمجھیں، اور جس عظیم صفت کی بنا پر ہم نے آپ کو تمام تر مخلوقات پر فضیلت و شرافت عطا فرمائی ہے، اس صفت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ہر ایمان والے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ نور علم سے آشنا ہو اور صفت علم سے اپنی زندگی کو مزین و آراستہ کرنے والا ہو، تاکہ حجت تمام ہو سکے اور مخلوقات پر حقیقی برتری اور تفوق انسانوں کا ثابت ہو سکے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی امر کی جانب متوجہ فرماتے ہوئے یہ ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض و لازم ہے۔ جیسے 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام لازم ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت و جد و جہد کرنا، اسباب کو اختیار کر کے روزی کمانا انسان کے ذمہ فرض ہے، ایسے ہی نور علم سے اپنے قلب کو منور و روشن کرنے کی فکر کرنا اور حامل علم بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ۔ جیسے نمازوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ میں مجرم و قصوروار قرار دیا جائے گا، ایسے ہی علم کی حصولیابی کے سلسلے میں عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان بارگاہ الہی میں قصوروار ہونے کی حیثیت سے پیش ہوگا، کیونکہ وہ فرائض و ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ پیغام متعدد آیات قرآنیہ کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیا، اور پھر ان پیغامات کی تشریح مختلف انداز سے اور مختلف اسلوب میں احادیث طیبہ کے ذریعے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بالخصوص اہل ایمان کو یہ تلقین کی کہ تعلیم کے میدان میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے بنو، اور علمی صلاحیتوں کے حامل بن کر اللہ کی عبدیت و بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنو، تاکہ دنیاوی سماج و معاشرے میں بھی عزت و وقار کا رتبہ اور مقام تمہیں حاصل ہو سکے، اور اخروی اعتبار سے بھی سعادت و سرخروئی اور سربلندی تمہارا مقدر بن سکے، کیونکہ علم ہی وہ جوہر و دولت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو انسانیت کے آداب سکھاتی ہے، جو انسان کو طریقے زندگی اور طرز معاشرت سے آگاہ اور باخبر کرتی ہے۔ اگر علم ہی انسان کے پاس نہ ہو تو اندھیرے اور روشنی میں تمیز کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، حق و باطل میں امتیاز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آنکھیں اس کی چاہے کام کر رہی ہوں، لیکن علم سے دور ہونے کی بنا پر وہ اندھیرے میں اور ظلمت میں زندگی گزارنے والا ہو۔ اللہ نے انسانوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے، جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو ٹیلنٹ اللہ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو عطا فرمایا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، باری تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے حصے میں نہ وہ عقل آئی، نہ وہ صلاحیتیں آئیں، نہ وہ ٹیلنٹ آیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، ٹیلنٹ کا صحیح استعمال کریں، اور بہترین استعمال صلاحیتوں کا یہ ہے کہ علم کی راہ کے مسافر بن کر ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ علم سے زیادہ مؤثر ہتھیار انسان کے پاس کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ علم صحیح کی دولت سے زیادہ قیمتی نعمت انسان کے پاس کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے انسانوں کے لیے حصول علم کے حوالے سے راستے کھول رکھے ہیں۔ جو دریائے علم میں غوطہ زنی کرنا چاہتا ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے، اور علوم و معارف کے موتی اور جواہر اس کے ہاتھ لگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے کلام الہی اور قرآن مقدس کو علوم و معارف کا وہ سمندر بنایا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور کلام الہی کی تشریح سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں۔ انسان آیات قرآنیہ میں غور و خوض کرتا رہے، قرآنی آیات کی گہرائیوں کے اندر اترتا رہے، احادیث کے عمق میں جاتا رہے، نئے نئے مسائل اس کے سامنے آئیں گے، نئے نئے عقدے اس کے سامنے کھلیں گے، اور علوم و معارف کی شکل میں جواہرات اس کے ہاتھ لگتے چلے جائیں گے۔ آج تک علمی میدان میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں غور و خوض کے نتیجے میں نئے زمانے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو ایسی جامعیت عطا فرمائی اور ایسا زندہ و جاوید کلام الہی کو باری تعالیٰ نے بنایا ہے کہ دنیا چاہے جتنی برق رفتار ہو جائے اور زمانہ چاہے جتنا آگے نکل جائے، اللہ کا کلام جیسے اس زمانے میں انسانیت کے لیے مشعل راہ تھا جس زمانے میں اس کا نزول ہوا، ایسے ہی آج بھی انسانیت کے لیے اس سے بڑا رہنما کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کل بھی انسانیت کے لیے
کامیابی کی راہیں دکھانے والا اگر کوئی کلام ہوگا تو وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہو۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس پر کبھی قدامت کا اثر دکھائی نہیں دے گا، پرانا پن اس کلام کے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جدت کا ایسا لبادہ اس کو عطا فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ اللہ رب العزت والجلال کا کلام دکھائی دے گا۔ اللہ تعالی دولت علم سے ہم سب کو آراستہ فرمائے، اور باری تعالی نے انسانوں کی شکل میں اشرف المخلوقات کا درجہ اور مقام اگر ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کی قدر کرنا اور اس نعمت کا حق ادا کرنا اللہ رب العزت والجلال ہمارے لیے آسان فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم دین کی فضیلت، قرآنی اور نبوی علوم کو جاننے والے انسان کا مقام نرے عبادت گزار انسان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے میری فضیلت و برتری تم میں سے ایک ادنا شخص پر۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے چاند کی فضیلت دیگر ستاروں کے اوپر۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان خوش نصیب لوگوں کا رتبہ کیا ہے جن کو باری تعالی نے علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق میسر فرمائی۔ اور دیکھیے علم دین کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس کی حصول یابی ہر مومن و مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی۔ عقائد کے اعتبار سے جو بنیادی معلومات ہیں وہ ہر مسلمان مرد و عورت کو معلوم ہونی چاہیے۔ حلال و حرام کے اعتبار سے جو اساسی بنیادی اور بیسک معلومات ہیں ان معلومات سے واقف ہونا، ان کو جاننے کی فکر و کوشش کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ علم کا وہ درجہ ہے کہ جس کی حصول یابی فرض عین کا رتبہ رکھتی۔ اور دوسرا درجہ علوم قرآنیہ اور نبویہ میں تبحر، درک، کمال اور مہارت حاصل کرنا اور اسی میدان کے ماہر بننا، یہ فرض عین کا درجہ رکھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی ہر زمانے میں مسلمانوں کے درمیان ایسی جماعت کا موجود ہونا اور ایسے طبقے کا موجود ہونا ضروری ہے جو قرآنی اور نبوی علوم کے سلسلے میں ماہرانہ شان رکھنے والے، آیات قرآنیہ کی تشریح کا فریضہ انجام دیتے ہوں اور احادیث نبویہ کو سمجھانے کا ملکہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مرحمت فرمایا ہو، قرآنی اور نبوی نصوص سے وہ مسائل کا استنباط و استخراج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس درجے کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین کے رتبے میں نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ کے درجے میں، اور ہر زمانے میں مسلمانوں میں ایسے طبقے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اہل علم کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالی نے جہاں اہل ایمان کو رتبہ بلند عطا فرمایا ایسے ہی اہل علم کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے بلندی کا رتبہ مرحمت فرمایا۔
ایمان و علم یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان ان صفات کا حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا اور ان جواہر سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں کامیاب ہوگا تو دنیاوی عزت و شرف بھی اس کا مقدر بنے گا اور اخروی سعادتوں سے بھی وہ بہرور ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے، یشفع عند اللہ تبارک و تعالی، جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا حق رکھنے والے ہوں گے۔ ہر کس و ناکس کو وہاں حق سفارش عطا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے منتخب اور چنیدہ بندے ہوں گے جن کو سفارش کا حق دیا جائے گا، اور یہ بھی ایک طرح کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ وہ تین لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء کے طبقے سے تعلق رکھنے والی برگزیدہ شخصیات کو بندگان خدا کی شفاعت و سفارش کا حق حاصل ہوگا، وہیں اہل علم کو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حق شفاعت عطا کیا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو انعام کے طور پر شفاعت کا حق دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرات علماء نے اس ترتیب کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء کے بعد علماء کا تذکرہ فرمایا اور علماء کے بعد شہداء کا تذکرہ فرمایا۔ اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہداء سے بڑھ کر مقام اللہ کی جانب سے اہل علم کو عطا کیا جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عالم ہونے کا مطلب صرف معلومات کو جمع کر لینا نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث کے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینا نہیں ہے۔ اس طرح کی صلاحیتیں تو محنت و جد و جہد کے ذریعے ایسا انسان بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے جو دولت ایمان ہی سے مالا مال نہ ہو۔ چنانچہ مستشرقین کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے دل میں نور ایمانی نہیں ہوتا، لیکن وہ قرآنی آیات کے معانی اور احادیث طیبہ کے مفاہیم کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآنی آیات کے اندر کوئی ایسا موضوع ان کے ہاتھ لگ جائے جس کو وہ بحث کے میدان میں گرم کریں اور قرآنی اصول کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کے لیے اس موضوع کا استعمال کریں۔ اس نیت سے وہ قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے میں کمال پیدا کرنے کی کوشش نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اس لیے تاکہ احادیث کے مجموعے میں سے ایسی احادیث کو نکالیں کہ جن کو موضوع بحث بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو اور مذہب اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کی محنتوں کا محور یہ ہوتا ہے۔ تو عالم وہ نہیں ہے جو صرف قرآنی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، یا احادیث نبویہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اصل عالم وہ ہے جو علم کی روشنی کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآنی اور نبوی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا يكون العبد تقيا حتى يكون عالما، کوئی انسان
اس وقت تک متقی، پارسا اور اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دولت علم سے مالا مال نہ ہو۔ علم کے بغیر تقوی کے مقام بلند تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے وَلَن يَكُونَ بِالْعِلْمِ جَمِيلًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا بِهِ، اور کوئی شخص علم کے ذریعے جمیل، مزین و آراستہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علمی تقاضوں پر عمل کرنے والا نہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اب تک اہل علم کے جو فضائل ہمارے سامنے آئے آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ کی روشنی میں، ان فضائل کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو نور علم سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کے عادی اور پابند ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لو ان اہل العلم صانوا العلم لسادوا به اہل زمانہ، اگر اہل علم علم کی قدر کرنے والے بن جائیں، یعنی علمی تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اہل علم کی جو صفات ہوتی ہیں انکساری، تواضع، عاجزی، حسن خلق، ظاہر و باطن کی یکسانیت، دل میں خوف خداوندی اور خشیت الہی کا جذبہ، فرماتے تھے کہ جو اہل علم کی قدر کرنے والے اور علم کی حفاظت کرنے والے بن گئے لسادوا به اہل زمانہم، تو وہ علم کی قدردانی کی بدولت اہل دنیا پر سیادت و قیادت و سرداری کی ذمہ داری نبھانے والے ہوں گے۔ اللہ ان کو عزت و احترام کا وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ بادشاہوں کا وہ مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا جو حقیقی اہل علم کا مقام لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ وہ دلوں پر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی جبر یا کسی قانون یا کسی طاقت و قوت کے بل پر وہ لوگوں کو اپنا مطیع و فرمانبردار نہیں بناتے، بلکہ اللہ علمی تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کی شخصیت میں ایسی جاذبیت، مقناطیسیت اور کشش پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے عزیز و قریب اور رشتہ داروں سے اس درجے کی محبت نہیں کرتے جس درجے کی محبت ان خوش نصیب اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں جو علمی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں روز و شب گزارتے ہیں۔ یہی حضرت نے فرمایا کہ اگر اہل علم کی قدر کرنے والے بن جائیں تو دنیا میں ان کی سرداری کا ڈنکا بجے گا، ان کی قیادت و رہنمائی کو قبول کیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ۔ اگلے جملے میں حضرت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم ایسے ہیں جو اپنے علم کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی دنیا کے کچھ حصے کو حاصل کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذلت و خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے، لوگوں میں مقام و مرتبے کے حاصل کرنے کے بجائے وہ لوگوں کے نگاہوں سے گر جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں ان کا پھر کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں رہ جاتا۔ یہ بڑی عظیم نصیحت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جسے ہر عالم دین کو اور اہل علم کو مستحضر رکھنا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کر لینا چاہیے کہ اگر ہمیں دنیاوی عزت و شرافت اور اخروی کامیابی و کامرانی مطلوب ہے تو علمی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، عالمانہ شان کے ساتھ، عالمانہ صفات کے ساتھ، عالمانہ خصلتوں کے ساتھ دنیا میں جینا ہو۔
ایک جگہ فرمایا گیا لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال، عالم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ 3 خصلتیں اور عادتیں اس کے اندر نہ پائی جاتی۔ نمبر 1، لا يحقر من دونه، عالم کی شان یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اس سے جو کم رتبہ ہے اس کی حقارت کبھی ذہن کے اندر نہ آنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنے مقابلے میں کم رتبہ تصور کر لیا اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا ذی علم ماننے لگے تو اسی دن سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو جائے۔ اہل علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے۔ علم چونکہ بڑی عالی مرتبت اور عالی شان چیز ہے، اور جب انسان کے پاس قیمتی چیزیں آ جاتی ہیں تو نفس پھولنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ انسانی ذات سے بڑائی کا اظہار بھی ہونے لگتا ہے۔ تو علم کے آنے کے بعد کبھی کبھی بڑائی کا اظہار بھی انسان کی زبان سے، اس کے حرکات و سکنات سے ہونے لگتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی عالم کی زندگی میں اس طرح کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوں گے تو پھر اس کی ترقیات کے راستے بند ہوتے چلے جائیں گے اور وہ تنزلی اور پستی کی طرف جاتا چلا جائے گا۔ کبھی کسی کو اپنے مقابلے میں کم رتبہ تصور کرنا ہی نہ چاہیے، سب کو اپنے سے زیادہ عظیم رتبے کا حامل ماننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ کیسی عظیم الشان دعا! اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجیے، آپ سے زیادہ عظیم المرتبت اور رفیع الشان کون ہو سکتا ہے؟ تمام تر علوم کا منبع اور سرچشمہ پیغمبر علیہ السلام کو بنایا گیا۔ نور ایمانی آپ کی ذات سے سارے عالم کے اندر پھیلا، علوم قرآنیہ کی اشاعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی۔ آپ سے زیادہ عالمانہ شان و وقار کا حامل نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہو سکتا، لیکن کسر نفسی اور تواضع کا یہ عالم کہ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے۔ ہمیں 2-4 لفظ بولنے آ جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، 2-4 سطریں لکھنی آ جاتی ہیں تو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے کیا مقابلہ۔ چند زبانوں پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو لوگوں کو ہم نگاہ میں نہیں لاتے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی عالم کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ لا يحقر من دونہ، کسی کو اپنے مقابلے میں حقیر تصور کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ ولا يحسد من فوقہ، اور عالم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سے بلند رتبہ رکھنے والے کسی انسان کے سلسلے میں حسد و بغض اور کینے کا جذبہ دل میں نہیں رکھتا۔ یہ خیال کبھی اس کے دل کے اندر نہیں آتا کہ میرے فلاں ساتھی کو قبولیت و عزت و شہرت کا یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا، یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس منصب تک تو میری رسائی ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے درمیان یہ حیثیت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اگر اس طرح کے جذبات دل کے اندر آئیں گے تو یہ عالمانہ شان کے خلاف ہوں گے۔ اللہ کی جانب سے تقسیم ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا اس میں کسی طرح کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ باری تعالی کس کو کیا مقام عطا فرمائیں، کس کو کیا حیثیت عطا فرمائیں، کس کو کیا رتبہ مرحمت فرمائیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم تو اسباب کے درجے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت و جد و جہد جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس محنت کے نتیجے میں کہاں تک پہنچاتا ہے جیسا اللہ مناسب سمجھے گا ویسا فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کا یہ نظام ہے
کہ وہ کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کو نیکوکاری کا اجر اور بدلہ باری تعالی ضرور مرحمت فرماتے ہیں۔ تو عالم کی شان یہ ہے کہ نہ کسی کو حقیر تصور کرتا ہے اپنے مقابلے میں، اور نہ کسی کے سلسلے میں حسد و کینہ اور بغض کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، بلکہ سب کے ساتھ محبت، اخوت، ہمدردی، نصح اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آخری نشانی عالم کی بتائی گئی، وَلَا يَأْخُذُ عَلَى دِينِهِ أَجْرًا، وہ اپنے علم پر اجرت کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی دین کا علم وہ حاصل اس لیے نہیں کرتا کہ میں دنیا کماؤں گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نور علم سے اپنے قلب کو منور و روشن کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی ضروریات ساتھ لگی ہوئی ہیں تو وظائف اور مشاہرے لیے جاتے ہیں، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ یہ چیزیں ثانوی درجے کی ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک عالم کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ جب تک ان صفات کا حامل ایک عالم نہیں بنے گا، لا یکون عالما، وہ حقیقتاً عالم کہے جانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی نور علم سے بھی ہمیں آراستہ فرمائے، اور عالمانہ شان و صفات کے ساتھ زندگی گزارنا بھی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ بڑا عظیم رتبہ اور مقام ہے اہل علم کا۔ ایسے ایسے واقعات علماء امت کے آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے جن کو سننے کے بعد حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے علمی اعتبار سے کیا ذوق ان کو عطا فرمایا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ جبال محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی کاپیاں انہوں نے سیاہ کر دی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر۔ اس زمانے میں آج کی طرح تو قلم ہوا نہیں کرتے تھے، قلم دوات کا استعمال ہوتا تھا۔ دوات میں ڈبو کر قلم سے لکھا کرتے تھے، اور لکھنے کے بعد نب گھس جاتی تھی تو اس کو پھر چھری سے کھرچا جاتا تھا اور باریک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ قلم گھستے گھستے ختم ہوتا تھا تو دوسرا قلم لیا جاتا تھا۔ حضرت نے اپنے قلم سے اتنی احادیث لکھیں کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ مجھے نہلانے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ قلم کے ان تراشوں سے گرم کیا جائے جو احادیث لکھتے وقت گھستے گھستے نیچے گری تھی، میں نے ان سب کو جمع کر رکھا ہے، میرے غسل کا پانی انہی تراشوں سے گرم کیا ہے۔ چنانچہ حضرت کی وصیت کے مطابق جب غسل کے لیے پانی گرم کیا گیا تو قلم کے انہی تراشوں کا استعمال کیا گیا، پانی گرم ہو گیا، اس کے باوجود بھی قلم کے تراشے باقی رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو کس طرح وصول کیا ہوگا، اور ان کی انگلیوں کے ذریعے کتنی کاپیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی گئی ہوں گی۔ یہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے آخرت میں نور کے منابر ہوں گے، اور ان کی وہ شان ہوگی کہ دنیا ان کو دیکھ کر رشک کرے گی کہ کاش کہ ہم نے بھی دنیا کی زندگی کو اسی خدمت کے لیے وقف کیا ہوتا تو آج عزت و اکرام کا یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہو۔ اللہ تعالی حامل علم بھی بنائے اور علمی تقاضوں پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ علماء انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے وارث ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم فرمانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے،
اور آخری نبی اور رسول کے طور پر آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ آپ کو جو شریعت عطا کی گئی، اب وہی شریعت صبح قیامت تک نجات دہندہ ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی جب آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو اگرچہ وہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالی نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی قرآنی ہدایات کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے وقف کر دی، اور آپ اپنا کام پورا کر کے اپنی ذمہ داری کو 100% ادا کر کے وقت مقررہ پر بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔ لیکن دین کا اور اسلام کا یہ نظام باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالی نے اس نظام کو اسی شکل و صورت میں برقرار رکھنے کے لیے جس شکل و صورت میں پیغمبر علیہ السلام نے اس نظام کو برپا فرمایا تھا، صحابہ، تابعین و تبع تابعین، محدثین، بزرگان دین اور علماء کی جماعت کو تشکیل دیا۔ آپ چلے گئے، لیکن جو کام آپ کرتے رہے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب وہ ذمہ داریاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کاندھوں پر آئیں، صحابہ سے تابعین کے کاندھوں پر آئیں، تابعین سے تبع تابعین کے کاندھوں پر آئیں، محدثین و علماء کے کاندھوں پر آئیں۔ اسی وجہ سے علماء کو وارثین انبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی مشن کا حصہ بن کر زندگی گزارتے ہیں جس مشن کی ایجاد سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے مشن کا جو سب سے بنیادی نقطہ تھا وہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا، یہ آپ کی تحریک کا اور آپ کے مشن کا بنیادی حصہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کی جو اساس ہے وہ وحدانیت کی تعلیم ہے اور لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے اوپر آمادہ کرنا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے اس مشن کی انجام دہی کے سلسلے میں ایسے متحرک رہا کرتے تھے کہ میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ آپ بلندی پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے درمیان اعلان فرما رہے ہیں انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ہلاکت و بربادی کی طرف جانے سے ڈراتا ہوں۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی زور زور سے آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان فرما رہے تھے کہ میں جہاں کھڑے ہو کر یہ بات تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر میں اسی بلند آواز کے ساتھ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کروں تو بازار تک میری آواز پہنچے۔ اتنی زور زور سے آپ یہی جملہ دہرا رہے تھے، انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار۔ فرماتے ہیں ما زال یقولها کذا، مسلسل پیغمبر علیہ السلام یہی کہتے رہے، یہی اعلان کرتے رہے، لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، حتی سقطت خمیصۃ کانت علیہا عند رجلی، یہاں تک کہ جو چادر آپ کے جسم مبارک پر پڑی ہوئی تھی
وہ گر گئی آپ کے پیروں پر اور آپ لوگوں کے درمیان یہی اعلان کرتے رہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے اللہ کی طرف سے یہی حکم آپ کو ملا تھا، انذروا انہ لا الہ الا اللہ فاعبدوہ، لوگوں کو آگاہ کر دو، بتا دو کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اسی کی بندگی، پرستش، پوجا اور عبادت کی جا سکتی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں موجود ہیں۔ آپ کی اسی دعوتی فکر کو دیکھ کر لوگ آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے تھے کہ ہر وقت آپ یہی اعلان فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ گالیاں بھی سننی پڑتی تھیں، اوباش نوجوانوں کی جانب سے پتھروں کا درد بھی سہنا پڑتا تھا، جھیلنا پڑتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ اپنے مشن سے اور تحریک سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کی انجام دہی کو اپنے لیے لازم تصور کرتے رہے جو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے آپ کو عطا کی گئی تھی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اسی مشن کو حرز جاں بنایا، اور ساری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، قال اللہ اور قال الرسول کی آوازوں سے اور مبارک نعروں سے جو عالم کی فضا گونجی ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے دنیا میں منتشر ہونے کے نتیجے میں گونجی۔ ایک ایک صحابی آپ کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ کی زمین میں جہاں تک جا سکا گیا اور پیغام الہی کو عام کیا، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی فکر و کوشش کی۔ اسی اہم ذمہ داری کو روز اول سے حضرات علماء کرام انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو وارثین علم کہا جاتا ہے، وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ آج بھی علماء امت کا جو اولین مشغلہ ہے وہ اللہ سے اللہ کے بندوں کا رشتہ جوڑنا ہے اور انسانیت کو اللہ کی عبدیت اور بندگی کی طرف لے کر آنا۔ علماء امت ہر زمانے میں اپنے اس فریضے کو ادا کرتے رہے، قرآنی ہدایات کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے رہے، اعمال کی اصلاح کرتے رہے، اسلامی آداب لوگوں کو سکھلاتے رہے، اسلامی طرز معاشرت اور طرز زندگی سے لوگوں کو واقف کراتے رہے۔ آج اگر دنیا میں اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا تو اس میں نہایت اہم رول اور بنیادی کردار اس طبقے کا ہوگا جو علوم نبوت کا حامل بن کر قرآن و سنت کی تشریحات کو عام کرنے کا فریضہ انجام دے گا اور گھر گھر تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی فکر و کوشش کرے گا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایسے علاقوں میں زندگی گزارنے کا موقع ہمیں میسر فرمایا ہے جہاں قدم قدم پر علماء موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، قرآنی اور نبوی علوم کے حامل موجود ہیں،
جو ہماری دینی اور شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تشفی بخش جواب ہمیں دیتے ہیں۔ ان کی خدمات کی برکت سے ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ موجود ہے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کا موقع ان کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے درمیان موجود اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت و عقیدت کا رشتہ اپنے دل کے اندر قائم کرنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے والی جماعت اور آپ کے کردار کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والی جماعت۔ ہم چونکہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر علماء اور دینی فکر رکھنے والے افراد موجود ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے علماء امت کی شکل میں کیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ جائیے دنیا کے ان خطوں میں، ان علاقوں میں جہاں 80% مسلمان آباد ہیں، 90% مسلمان آباد ہیں، 99% مسلمان ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی بھیڑ میں جگہ جگہ علم صحیح کے حامل موجود نہیں ہیں، علماء اور فقہا کی شکل میں دینی اور شرعی رہنمائی کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں، دینی معاہد موجود نہیں ہیں، تعلیم قرآن کے حلقے نہیں ہیں، مدارس و مکاتب نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ لاکھوں کی بھیڑ میں کسی ایک اسلامی وضع قطع رکھنے والے انسان کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے ملکوں کا جن کا ڈنکا اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے بچتا ہے، اور لوگ اس ملک کے ذمہ داروں کی داد شجاعت دیتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں نماز پڑھانے والے جو حضرات ہیں ان کا چہرہ بھی شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کے جسم پر لباس بھی اسلامی وضاقتہ کے مطابق نہیں ہے۔ عالیشان مسجدیں ہیں، لیکن کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو نمازوں کے وقت خالی رہتی ہیں۔ خود ہمارا اتفاق ایک بڑی عالیشان مسجد میں جانے کا ہوا، فجر کی نماز کے لیے وقت مقررہ سے 5 منٹ پہلے ہم اس مسجد میں پہنچے تو کوئی مسجد کے اندر موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب آئے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، امام صاحب انتظار کرنے لگے کہ کوئی اور نمازی آ جائے تو نماز شروع کریں، یہاں تک کہ 10 منٹ گزر گئے، کوئی اور نمازی نہیں آیا۔ پھر ہم دونوں نے نماز شروع کی، جب نماز شروع کر دی تب 2 ساتھی آئے اور 3 نمازی بنے فجر کی نماز میں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس علاقے کے چاروں طرف مسلمانوں ہی کی آبادی ہے، کوئی دوسرا وہاں رہتا ہی نہیں۔ اور صورتحال یہ ہے، آپ تلاش کریں گے کہ کسی کے چہرے پہ داڑھی دکھائی دے جائے، کوئی اسلامی لباس پہنا ہوا مل جائے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر لیں گے اور ایسے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر یہ ماحول عطا فرمایا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار علماء کا ہے، خدام دین کا ہے، اسلامی وضاقتہ رکھنے والے ائمہ مساجد کا ہے۔ انہی کی برکت سے ہمارے گھروں میں دینی اور ایمانی فضا زندہ ہے، ہم اسلامی تشخص، شناخت اور پہچان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے اسلامی تہذیب و ثقافت اور تشخص کے بقا کے انتظامات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی امت کے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ مدارس ہوں، مکاتب ہوں، دینی معاہد ہوں، تعلیم قرآن کے حلقے ہوں اور اس میں خدمت کرنے والے اہل علم ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے انہی مراکز کی بدولت اور انہی شخصیات کی بدولت
دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ہمیں میسر فرما رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں خدام دین کی قدر ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا رشتہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ جہاں تک امت کو بیدار کرنے میں علماء کے کردار کا معاملہ ہے تو یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہر موڑ پر امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کسی طبقے نے انجام دیا ہے تو بغیر کسی مبالغے کے پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علماء امت کا طبقہ، حاملین علوم نبوت کا طبقہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے وارثین کا طبقہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کے افراد علماء سے مربوط ہو کر اور دینی مراکز سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ ہر مسلم فیملی کا تعلق ایک معتبر عالم دین سے ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے فیملی ڈاکٹر ہمارے یہاں ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب سے فوراً دوا لی جاتی ہے، ان سے رجوع کیا جاتا ہے، ان کے مشورے کے مطابق اگلے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہر مسلم گھرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا تعلق کسی معتبر عالم دین سے ہو۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی کے اندر پیش آئے، مولانا صاحب سے رابطہ کریں، رجوع کریں اور ان کی رہنمائی میں اقدامات کریں۔ اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے، ضلالت و گمراہی سے محفوظ فرمائیں گے اور شریعت و سنت کی راہوں پر ثابت قدم رہنے کی اللہ رب العزت والجلال توفیق مرحمت فرمائیں۔ بالخصوص موجودہ زمانے میں جو سوشل میڈیا کے سلسلے میں دلچسپی کا زمانہ ہے اور اب لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ مسائل کے حل کے سلسلے میں کسی عالم دین سے رجوع کریں اور تھوڑا وقت فارغ کر کے ان کی مجلس میں جائیں۔ اب تو ہر آدمی اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی عالم سے رابطہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ گوگل کے ذریعے سرچ کرتا ہے اور جو بات اسے معلوم کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چیٹ GPT جب سے چلی ہے اس نے تو اور کباڑہ کر دیا، یہ تو سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے اور بہت سے لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت جھوٹا ہے۔ ہر حوالہ اس کا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ثابت ہوا کہ بہت سے حوالے چیٹ GPT کے من گھڑت ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ابھی ایک سیمینار ہوا مباحث فقہیہ کے زیر اہتمام، اس میں جو مقالات آئے تو بعض جزیات ایسے دکھائی دیے بعض مقالات میں جو بالکل منطبق دکھائی دے رہے تھے جو سوال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی مفتیان کرام کی نگاہ میں وہ جزیہ آئے ہی نہیں، تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بھئی یہ تو صریح جزیہ ہے، اب اس کے بارے میں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو حوالہ دیا گیا تھا جب اس کی طرف رجوع کیا گیا تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی فرضی عربی عبارت چیٹ GPT نے تیار کر کے پیش کر دی اور حوالہ بھی لگا دیا کہ فلاں کتاب میں یہ عبارت موجود ہے۔ اب آپ کر لیے کیا کریں گے؟ ہر آدمی کے پاس اصل کتاب نہیں ہوتی، مرجع نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے بھئی عربی عبارت ہے، حوالہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، جلد نمبر لکھا ہوا ہے، اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ لوگ جب اس پر بھروسہ کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ذہنی اعتبار سے جمود طاری ہو جائے گا، اہل علم میں جمود طاری ہو جائے گا، کتابوں سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ جب آسانی سے سارا مواد اس کے ذریعے حاصل ہو جائے گا تو کون کتابوں کے پیچھے گھنٹوں لگائے گا؟ اور جب کتابوں سے دوری کا مزاج بن جائے گا تو پھر گہرائی کے اندر اترنے کی فکر کسی کو نہیں ہوگی، سب کے سب سہولت پسند ہو جائیں گے، سطحی علم ہو جائے گا، اور جو عمق ہوتا ہے ایک عالم کے اندر اس سے لوگ محروم ہوتے چلے جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کی قدر و منزلت اور ان کے مقام و رتبے کو سمجھنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو مربوط رکھنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو
معتبر علماء سے رجوع کرنے کے بعد ہی اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اپنے طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے تحقیقات کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے رجوع کر کے اس کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے، اور لوگوں کا یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ روزانہ نہ صحیح ہفتے میں کسی ایک دن 10 منٹ ہی کے لیے صحیح کسی عالم کی مجلس میں جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت حاصل کریں۔ ہفتے میں موقع نہیں مل رہا ہے 15 دن میں جائیں، 15 دن میں موقع نہیں مل رہا ہے مہینے میں جائیں، لیکن کسی سے جوڑ تو رکھیں، کسی سے مربوط تو رہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں گے، اہل علم کی صحبت میں رہیں گے، فسق و فجور سے اور گناہوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ طالب علموں میں ہمارا شمار ہونے لگے گا، اور طالب علم کو آپ معمولی رتبے کا آدمی مت سمجھیے۔ طالب علم کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان کے اعزاز کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور سمندروں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ معمولی رتبہ نہیں ہے طلب علم کا، یہ رتبہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے کی برکت سے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی عالم دین کے سلسلے میں کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ ادا کرنا چاہیے جو ان کی تحقیر و توہین کے مرادف ہو۔ غلطیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم ہی کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معصوم اگرچہ نہیں تھے، لیکن محفوظ ضرور تھے۔ اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو فوراً ان کو تنبہ ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ معافی کے خواستگار ہوئے، اور اللہ نے سب کو معاف فرمایا، کیونکہ قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی اور خوش ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو سب کے لیے رضا اور رضوان کا اعلان اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی اور کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ عالم کی قدر اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ اللہ نے انبیاء کی وراثت کے عظیم مقام و رتبے کے اوپر ان کو فائز کیا ہے اور نور علم کا ان کو حامل بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عالمانہ شان و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری قدر کریں، ہمیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں، تو ہمیں ایسا بننا ہوگا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں۔ اگر ہم عالم ہو کر نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں غفلت و سستی اور لاپرواہی برتیں گے، اگر ہم عالم ہو کر وعدہ خلافی کریں گے، اگر ہم عالم ہو کر بد زبانی کریں گے، اگر ہم عالم ہو کر بد معاملگی کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم تو طبقہ علماء کے لیے کلنک بن جائیں گے، اور ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے پورے طبقے کو بدنام کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ جہاں عام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اہل علم کی قدر کرنے والے ہوں، ان سے رشتوں کو مضبوط رکھنے والے ہوں، وہیں علماء کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالمانہ شان و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی اور پابند بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کردار امت کو بیدار کرنے میں اور راہ راست پر لانے میں آج تک علماء کو پیش کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے، آئندہ بھی علماء امت اسی طرح کے کردار کا انشاءاللہ مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرف و کرامت کا رتبہ جو باری تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسانوں کو
کرامت و اعزاز کے مقام سے مالا مال فرمائے، اور ہم نے انسانوں کو سمندروں میں، دریاؤں میں، خشکی میں سواریوں پر سوار ہونے کی صلاحیت دی۔ انسان ہی تو ہے جو دریاؤں میں راستہ بنا لیتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پاکیزہ چیزیں روزی کے طور پر ہم نے انسانوں کو میسر کی، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت و برتری عطا فرمائی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بنی آدم از علم باید کمال، بنی آدم از علم باید کمال، ناز حشمت و جاہ و مال و منال۔ فارسی شعر ہے کہ انسان علم کے ذریعے کمال حاصل کرتا ہے، حشمت ہو، جاہ ہو، مال و منال ہو، یہ کرامت و شرافت کے حصول کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے اپنا رشتہ پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل علم کی قدردانی بھی اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اخیر میں شکر گزار ہیں وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کے، جن کی دعوت پر آپ کے درمیان حاضری کا اور دین کی نسبت پر گفتگو کا یہ موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالی وزارت کے ذمہ داران کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اس سلسلے میں جو حضرات ذریعہ بنے، حضرت مولانا بدر الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم، مولانا شعور الاسلام صاحب اور مولانا عبد الرشید صاحب اور دیگر احباب اور رفقا، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ ہمارے ائمہ مساجد اور یہاں دینی خدمات میں مصروف ہمارے جو احباب ہیں، جو اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد میں دلچسپی کا مظاہرہ فرماتے رہے، اعلانات کرتے رہے، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات نے اس طالب علم اور گنہگار کی بات کو دلچسپی کے ساتھ دین کی نسبت پر سنا، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کی شرکت کو اور حصہ داری کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں اور سننے والیوں کو بھی دولت عمل سے باری تعالی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.